الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین و حضرات، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں 5 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ روشنی ساری زندگی ہمارے قلب و نظر کے اندر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اتباع میں اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ محدود وقت تھا، اس میں محدود واقعات ہی بیان ہو سکتے ہیں. خصوصاً مدنی دور کا ہر واقعہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ ہر واقعے کے لیے پورا دن ہوتا، پوری تفصیلات کے مطابق یہ مدنی دور بھی ہمارے سامنے آ جاتا. لیکن بہرحال مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں ایک احساس ہو جائے کہ کتنی خوبصورت ایک زندگی ہے، کتنی ایک روشنی اس میں، کتنی طمانینت ہے، کتنا دل کا سکون ہے. اس کا ہم مطالعہ کریں اور محض ربیع الاول میں نہ کریں بلکہ سال بھر کریں. الحمدللہ سیرت میں کی اردو میں بہت ہی آسان اور خوبصورت کتابیں اس وقت ہر جگہ موجود ہیں. اس سے اگر مطالعہ مسلسل جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئے گی. کل ہم نے غزوہ بدر بیان کیا اور اس میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ کفار کے 70 بڑے بڑے چیدہ سردار اور اہم افراد مارے گئے، 70 قیدی ہوئے. قیدیوں کے بارے میں تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جن کی مالی طاقت نہ ہو تو وہ پڑھے لکھے ہوں تو 10 مدینہ کے بچوں کو وہ پڑھائیں گے اور اس کی بدلے میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کے بعد کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ، اس نے جو منافع کمایا ہے وہ سارا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگایا جائے گا. اس کے مطابق ہتھیار خریدے گئے اور سال بھر اس کی تیاری ہوتی رہی. آخر شوال 3 ہجری کو، ہجرت کے 3 سال شوال میں کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ چل پڑے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی آپ کو خط لکھ دیا تھا اور اس میں کفار کی جنگ کی ساری تیاری اور ان کے جو عزائم تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی اپنے چیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے، ساری صورتحال سے آگاہ کیا. آپ کی اور جو صاحب رائے اور بہت سارے صحابہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ جنگ مدینہ کے اندر کی جائے، کیونکہ باہر نکلنے کھلے میدان میں جنگ کے خطرات تھے. لیکن بہت سارے جو شیلے نوجوان اور جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیش تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ کھلے میدان کے اندر جنگ کی جائے. اور بعض نے تو آپ سے فرمایا یا رسول اللہ، ہم سے دعائیں مانگتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ لڑائی کرنے میں موقع دے، اور اللہ نے ہمیں آج موقع دیا ہے تو کیوں نہ ہم کھلے میدان میں جنگ کریں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر لیا۔ نماز کے بعد آپ اپنے حجرے کے اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا، 2 زریں پہنی، اور اسی اثناء میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صاحب نے لوگوں کے احساس دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر لڑنے کی تھی، آپ نے ویسے آپ کو مجبور کر دیا۔ لوگوں کو اس پر ندامت ہوئی، آپ باہر نکلے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جس طرح لڑنا چاہیں، مدینہ کے اندر لڑنا چاہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی جب جنگی لباس پہن لے تو پھر بغیر جنگ کے اس کو نہیں اتارتا، اس لیے اب تو جنگ باہر ہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف جانے لگے۔ شیخان نامی مقام پر آپ نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا اور جو کم عمر تھے ان کو واپس مدینے بھیج دیا۔ بہت سارے کم عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کے لیے چل پڑے تھے۔ صرف 2 نوعمر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رہ گئے۔ ایک رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماہر تیر انداز تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ جب ان کو اجازت ملی تو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کم سن تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو اجازت دی گئی ہے تو مجھے بھی دی جائے، اگر اس کے ساتھ میری کشتی کرائی جائے تو میں اس کو نیچے پچھاڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی تو واقعتاً سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع بن خدیج کو نیچے گرا دیا، ان کو بھی شامل کر دیا گیا۔ صبح کا وقت ہوا، مقامی شوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو عبداللہ بن ابی ایک سازش کے تحت 300 لوگوں کو آپ کے ساتھ شامل انہوں نے کیا تھا۔ 300 لوگ لے کر اپنے منافقین کا گروہ واپس جانے لگا۔ اہل ایمان نے اس کو توجہ دلائی تو اس نے کہا یہ کوئی جنگ تو نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، اور میری بات نہیں مانی گئی مدینہ میں۔ دیکھیں اگر اس کی بات نہیں مانی گئی تھی تو وہ کیوں چل پڑا تھا؟ اصل میں اس کا مقصد یہی تھا کہ جب کفار کے بالکل آمنے سامنے ہم پہنچیں گے اور کفار کا لشکر نظر آ رہا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو اس مقام پر میں اپنے لوگوں کو یعنی پیچھے لے جاؤں گا تو ایک تو کفار کے حوصلے بلند ہوں گے اور دوسرے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور اس کا یہ وار کارگر ہوا۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ مخلص قبیلے تھے، وہ بھی واپس جانے کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی واپس جاتے ہیں، لیکن چونکہ مخلص تھے، صحابہ کرام کے سمجھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی اور انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کر لیا۔ لیکن بہرحال اب مسلمان ساتھ تو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ احد کے اندر بہترین جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار پہلے میدان میں پہنچ چکے تھے، لیکن آپ نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا۔ کوہ احد کا پہاڑ پشت پر تھا تو گویا آپ کی پشت جو ہے نا وہ محفوظ ہو گئی، اور دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹا سا پہاڑی جس کو جبل رما کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں وہاں ٹھہرائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرف سے حملہ نہ ہو سکے، اس درے سے حملہ نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے تاکیدی حکم دیے، انہیں کہا دیکھو ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے اپنے اس مورچے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مار دیے جائیں اور پرندے آ کر ہمارے جسموں کو کھائیں تو پھر بھی تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی کے تحت یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہمارا بازو کمزور ہو گیا تو یہاں سے ان کے گھوڑ سوار جس کا سردار خالد بن ولید تھا وہ وہاں سے حملہ کر سکتا تھا اور جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو
فتح دی، سب سے پہلے قریش کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ باہر نکلا اور اس نے دعوت مبارزت دی۔ جنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے مشہور آدمی نکلتے، وہ کہتے کہ میرے ساتھ کون جنگ کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ مشہور ترین پہلوان تھا اور کئی لوگ بھی مل کر اس پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، جس لگائی اور اس کی اونٹ پر چھلانگ لگا کر بیٹھے اور اس کو نیچے گراتے ہوئے اس کو ذبح کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری وہ زبیر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار باہر نکالی اور فرمایا کہ کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی، خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تلوار نہ دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بڑی حسرت تھی کہ یہ تلوار مجھے ملنی چاہیے تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو اتنا کفار کے چہروں پر مارا جائے کہ یہ تلوار جو ہے نا یہ مڑ جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تلوار دی۔ ان کا ایک اپنا انداز تھا، اپنی سرخ پٹی نکالی، اپنے سر کے اوپر باندھی، اس بات کی علامت تھی کہ اب ابو دجانہ موت تک لڑتا رہے گا، اور اکڑتے ہوئے جب جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ چال انتہائی ناپسند ہے لیکن ایسے موقع پر پسند ہے۔ اس کے بعد جب طلحہ بن ابی طلحہ مارا گیا تو ایک عام جنگ شروع ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوشیلے انداز میں لڑنے لگے۔ حبشی مکہ کا غلام تھا ایک آدمی کا، اور اس نے اسے کہا تھا کہ اگر حمزہ کو تو نے اس جنگ کے اندر مار دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنا قیمتی ہار تجھے دے دوں گا۔ حبشی کی ساری توجہ حضرت حمزہ کی طرف تھی، انہوں نے حضرت حمزہ کو تاڑ لیا، چونکہ حبشی یہ چھوٹا نیزہ مارنے میں، اس کے نشانے میں بڑے ماہر ہوتے تھے، اور حبشی خود اس میں ماہر تھا، یمن کے حبشہ کے رہنے والے لوگ۔ حبشی نے اپنا نیزہ لیا اور جب اپنے نشانے پر حضرت حمزہ کو کر لیا تو وہ نیزہ پھینکا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف پر یہ نیزہ لگا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ابن قمہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اس سے پہلے جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے لگی اور کفار بھاگنے لگے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے وہ بھی بھاگنے لگیں، تو جبل رومات پر جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بٹھائے تھے، ان میں سے اکثریت نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی حکم یاد دلایا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم نے مورچہ نہیں چھوڑنا، لیکن ان کی بات بھی انہوں نے نہ مانی۔ صرف 10 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہ گئے، یعنی 9 صحابہ، اور باقی 40 جو ہے مورچہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھوڑا آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے رسالہ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوئی وقت پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی تو وہم و گمان میں بھی حملہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی میری طرف آؤ. مسلمانوں نے تو یہ آواز بعد میں سنی، پہلے ہی کفار نے یہ آواز سن لی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابہ کرام تھے، 7 انصاری تھے اور 2 قریشی تھے، حضرت طلحہ بن ابی عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 انصاری صحابی تو یکے بعد دیگرے آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور ایک وقت آیا، اگرچہ یہ تھوڑا سا وقت تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 صحابی رہ گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے اپنے تیر پھیلا دیے. انتہائی تیر انداز تھے، وہ تیر مارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیر دیتے اور کہتے فدا کا ابی و امی، اے سعد میرا ماں اور باپ آپ پر قربان ہو. یہ وہ جملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے تھے. لیکن سعد بن ابی وقاص کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحابہ میں سے صرف ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ اے سعد میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، تیر چلائیے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے تیروں کو ہاتھوں سے روکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ چھل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلکہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ ابن قمہ نے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے علم بردار تھے، جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو ان کے ہاتھ پر تلوار ماری اور ہاتھ کٹ گیا. حضرت مصعب بن عمیر نے بائیں ہاتھ میں جھنڈے کو پکڑ لیا، اس ظالم نے اس پر بھی تلوار ماری، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا. بیٹھے گھٹنوں اور کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے کے ساتھ جھنڈے کو چمٹا لیا. بہرحال شہید کر دیے گئے. اس نے آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت آپ سے بہت زیادہ تھی. وہ سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ خبر کا پھیلنا تھا کہ پورے جو ہے میدان کے اندر اہل ایمان کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت جو ہے نا پیدا ہو گئی. کئی تو ایسے تھے انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنے لگے، اور کئی نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب کیا ہو. بعض نے کہا کہ جب وہ نہ رہے تو اب جینے کا کیا فائدہ. بہرحال عجیب و غریب کیفیت میدان جنگ کی پیدا ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جلد ہی اعلان ہوا کہ آپ زندہ ہیں، بسلامت ہیں، اور آپ کے گرد لوگ جمع ہونے لگے. اس جنگ میں کچھ خواتین بھی اہل ایمان کی خدمت کے لیے آئی تھیں، جن میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. وہ ان کے پاس پانی کی چھاگل تھی کہ اچانک یہ بدلتا ہوا جنگ کا منظر انہوں نے دیکھا تو پانی نیچے پھینکا اور تلوار اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ اخت کے اندر جہاں بھی میں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہی نظر آتی تھی. مردوں پر بھی بڑے بڑے کمانڈروں پر بازی لے گئی اور ایسی شجاعت دکھائی کہ تاریخ جو ہے حیران رہ جاتی ہے کہ عورت کتنی بہادر ہو سکتی ہے. کئی کفار کو زخمی کیا اور خود ابن قمہ کی تلوار کی وجہ سے جو ہے نا یہ اپنی بازو پر سخت زخم ان کے آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں ملے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ جنت میں بھی آپ کی میت ہمیں حاصل ہو. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کوئی اخت کے اوپر لے گئے. 70 مسلمان بڑے چیدہ چیدہ صحابہ کرام شہید ہوئے. ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کیا، کلیجہ نکال کر اس کو چبایا، نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی. ان کے کان، ناک اور اعضاء کاٹے اور گلے کا ہار بنا لیا. اسی طرح دوسرے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بھی اعضاء کاٹے گئے اور ان کو گلے کا ہار بنا لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے. آپ گرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رباعی دانت جو نوکیلا دانت ہوتا ہے یہ ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا. اور ایک کافر نے آپ پر تلوار کا اتنا سخت ضرب لگائی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ 2 زریں تھیں تو آپ کو کندھے پر وہ تلوار تو نہ لگی، لیکن 1 مہینے تک آپ کو یہ درد جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر دھس گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو نہان ہوا، آپ اپنے چہرے سے لہو ملتے تھے اور کہتے تھے وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جس نے اپنے نبی کو لہو نہان کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات پر ہلکی سی گرفت بھی کی ہے کہ ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے، لیکن جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ جانتے نہیں ہیں۔ بار بار آپ کی زبان مبارک پر اس حال میں بھی یہ دعا جاری رہی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم کو بخش دے کہ یہ جانتے نہیں۔ جنگ جب تھم گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی ذرا بلندی پر تھے، اور ابو سفیان آیا اور اس نے آواز لگائی کہ کیا محمد زندہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کوئی اشارہ کر لیا کہ بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے، تو پھر خاموشی ہوئی۔ پھر کہا کہ کیا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے، تو پھر خاموشی ہوئی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ان تینوں سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ 3 سب سے اہم ترین افراد ہیں، جب یہ نہ رہے تو اس کے بعد اسلامی تحریک کو ختم کرنا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ دشمن خدا تیرا دل جلانے کے لیے یہ تینوں زندہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ہمارے لوگوں نے تمہارے مقتولین کا مسئلہ کیا ہے، ناک کا ناک کاٹے ہیں، میں نے ان کو حکم نہیں دیا لیکن میں اس پر ناراض بھی نہیں ہوں۔ اور پھر کہا کہ میں خدا کا واسطہ تجھے دے کر کہتا ہوں کہ میرے سامنے آ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ جاؤ۔ جب سامنے آیا تو کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تجھے کہتا ہوں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ زندہ ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ابن قمہ نے تو مجھے بتایا ہے کہ میں نے ان کو شہید کر دیا، لیکن تیری بات واللہ اس کی بات سے زیادہ سچی بات ہے۔ محترم سامعین، یہ کردار ہوتا ہے، یہ ایک مومن کی سچائی ہوتی ہے کہ ایک کمانڈر، پوری فوج کا کمانڈر اپنے مد مقابل سے کہتا ہے کہ میرے فوجی نے تو مجھے خبر دی ہے، وہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے تیری بات زیادہ اس سے سچی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک نعرہ لگایا، اہل عبل، عبل یہ بلند ہو۔ مسلمان خاموش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں جواب دیتے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا سے کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سے کہ اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا دوست ہے اور تمہارا کوئی دوست نہیں۔ اس کے بعد اس نے چیلنج دیا کہ آئندہ سال بدر کے اندر دوبارہ ہمارا مقابلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ہاں بدر کے اندر پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ محترم سامعین، اس ادھوری فتح کو چھوڑ کر کفار واپس چلے گئے۔ یہ کیوں واپس گئے؟ یہ ایک بڑے عجیب و غریب سوال ہے۔ اگر وہ چاہتے تو مدینہ بالکل قریب تھا اور مدینہ کے اندر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کی جڑ وہ کاٹ سکتے تھے، لیکن اپنی اس فتح کو ادھورا چھوڑ کر ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھیجے اور کہا کہ دیکھو، اگر یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ مدینہ جا رہے ہیں، اور اگر اونٹوں پر سوار ہوں اور اپنے ساتھ پیدل گھوڑے لے جا رہے ہوں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مکہ کو جا رہے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو وہ گھوڑوں پر نہیں بلکہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ شہداء کی تدفین ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جا کر سعد بن ربیع کو ذرا دیکھو۔
یہ سعد بن ربیع وہی ہیں جو عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی بنائے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے. کہا کہ سعد بن ربیع اگر ملے تو میرا اسے سلام کہو اور اسے کہو کہ تم کس حال میں ہو. وہ صحابی تلاش کرتے کرتے سعد بن ربیع کے پاس جب پہنچے تو زندگی کے آخری لمحات تھے. تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں. انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے حال میں ہو. کہا کہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور پھر اسے کہا کہ انصاری میرے قبیلے کے لوگوں کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو. اگر تمہاری آنکھ ہلتی رہے یعنی تم زندہ رہو اور ان کو کچھ نقصان ہو گیا تو تمہاری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی. اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا تو حیرت کے انتہا نہ رہی کہ اسیرم بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے. یہ وہ صحابی تھے کہ بنو عبد الاشل قبیلے کے کہ جن کو بار بار ایمان کی دعوت دی جاتی رہی لیکن وہ انکار کرتے رہے اور پورے قبیلے میں صرف ایک ہی آدمی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. تو سیرم سے لوگوں نے کہا کہ سیرم تم کہاں؟ کہا کہ بس مجھے بھی جو ہے نا جنگ یہاں لے آئی. کہا کہ کیا حمیت میں یا دین اسلام کی وجہ سے؟ کہا نہیں، دین اسلام کی وجہ سے. میں رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ پہلے ایمان لاؤں یا پہلے جنگ کروں، تو آپ نے کہا کہ پہلے ایمان لاؤ. میں ایمان لایا اور پھر اس حالت میں ہوں جس میں تم دیکھ رہے ہو. اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے. آپ سے کو اطلاع دی گئی تو کہا کہ تھوڑا سا عمل کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اس ارم جنت کے اندر چلا گیا. بہرحال شہداء کی تدفین ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آنے لگے تو حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئی. انہیں خبر دی گئی کہ تمہارا بھائی عبداللہ بن جاش شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہا کہ تمہارا ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گیا ہے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جب اسے یہ خبر دی گئی کہ تمہارا شوہر مصعب فوت ہو گیا تو چیخ چیخ کر رونے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کا بھی بیوی کے ساتھ ایک خاص ہی تعلق ہوتا ہے. اس پر وہ صبر نہ کر سکی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو بنو دینار کے پاس سے جب گزرنے لگے تو ایک عورت، ہندہ نامی عورت، اس کو خبر دی گئی کہ تمہارا شوہر، تمہارا بھائی اور تمہارا والد تینوں شہید ہو گئے. اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ الحمدللہ بسلامت ہیں. کہا کہ نہیں، مجھے دکھاؤ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو بے ساختہ زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سارا نعتیہ کلام ایک طرف رکھا جائے اور اس عورت کا ایک جملہ ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو جو ہے نا یہ پڑھنا چپ جائے گا. آپ پر نظر پڑتے ہوئے کہا کل مصیبت بعدک جلل. آپ بس سلامت ہیں تو ہر مصیبت اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ جا رہے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. دیکھا تو والدہ آ رہی تھی. ان کے سعد بن معاذ کے بھائی عمر بن معاذ بھی اس میں شہید ہوئے تھے اس غزوے میں. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ میری ماں آ رہی. جب قریب آئی تو آپ نے سلام کیا اور اس کے بعد جو ہے نا اسے خبر دی کہ تمہارا بیٹا عمر بن معاذ شہید ہو چکا ہے، اس پر تم صبر کرو، اللہ اجر دے گا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جب زندہ ہیں تو ہمیں کیا فکر ہے. یہ عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت تھی، دین اسلام کے لیے جذبہ تھا جو میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ غزوہ احد میں ہمارے سامنے آیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب مدینہ آئے تو ساری رات مدینہ کے اندر ایک ایمرجنسی تھی. راستوں کی حفاظت ہوئی، پہرا دیا گیا. ساری رات آپ غور و فکر کرتے رہے. صبح جب اٹھے تو آپ نے اعلان کیا کہ قریش کا جو لشکر ہے اس کا تعاقب کرنا ہے. اب زخمی حالت میں آپ خود بھی زخمی تھے اور کہا کہ تعاقب میں بھی صرف وہ جائے گا جو احد کی جنگ کے اندر شریک رہا. حضرت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی آپ کے پاس آیا لیکن آپ نے اس کو اجازت نہ دی کیونکہ اس نے بڑا دھوکہ کیا تھا.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو میرے والد نے میری بہنیں تھیں اس کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا، خود جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے، اب آپ تو مجھے اجازت دیجئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اجازت دی۔ مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد مقام پر آپ سے پہنچے، وہاں کچھ قیام کیا۔ معبد بن ابی معبد خزائی آئے اور آپ کے ساتھ تعزیت کی اور اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معبد ابو سفیان کے حوصلوں کو پست کرو۔ معبد بن ابی معبد وہاں چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کے اندر ہی تھے۔ تقریباً 25 میل دور جا کر جب کفار مکہ نے پڑاؤ کیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر ہم واپس آ گئے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا مدینہ جا کر دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ کسی اثناء میں معبد بن ابی معبد وہاں پہنچ گئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان نے معبد بن ابی معبد سے کہا کہ مدینہ کے کیا حالات ہیں؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور تمہارے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس خبر نے کافروں کے حوصلے پست کیے اور انہوں نے کہا مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا دیا۔ لیکن غزوہ احد کا اثر یہ ہوا کہ یہود اور دوسرے آس پاس کی مشرک قبائل مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے لگے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مدینہ میں 3 یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو غزوہ بدر کے بعد انہوں نے معاہدے کو توڑا، جس کی پاداش میں ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اب بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ایک سازش کی، ایک دیت کا معاملہ تھا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بنو قریظہ بنو نذیر کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پروگرام انہوں نے یہ بنایا کہ ایک دیوار کے سائے میں آپ کو کھڑا کریں گے، باتوں میں لگا دیں گے، اور اوپر چکی کے ایک پاٹ پتھر انہوں نے اوپر رکھا ہوا تھا چھت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر کھڑا کریں گے جو اس کے بالکل نیچے ہوگا، اور یہ پتھر اوپر سے گرا دیا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے گا اور آپ شہید ہو جائیں گے۔ آپ کو وہاں کھڑا کیا گیا، حضرت جبریل امین آئے، آپ کو خبر دی، آپ جلدی سے وہاں ہٹے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس آئے، اور آپ نے جو ہے نا حکم دیا کہ بنو نذیر کو بتا دو کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے یہ چلے جائیں، وگرنہ ان کو یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی نے جو رئیس المنافقین تھا، یہودیوں کے سردار خیئی ابن اخطب، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی امہات المومنین میں سے ان کے والد تھے، خیئی بن اخطب، اس کو پیغام دیا کہ 2000 کا لشکر لے کر میں تمہاری مدد کروں گا، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ وہ بھی اکڑ گئے، اور اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو میں بھی اپنی پوری میت کے ساتھ تمہارے ساتھ یہاں سے نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنا جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے لے جائیں اور مدینہ سے نکل جائیں۔ اور قرآن سورۃ الحشر کے اندر ان کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے وہ خوبصورت گھر جو انہوں نے بنائے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی کھڑکی اور دروازے بھی اکھاڑنے لگے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ رہے، اور ایک بہت بڑا مال و دولت اور زمینیں اور باغات لے کر یہ مدینہ سے نکل گئے۔ لیکن خیئی ابن اخطب نے اپنے 20 نمائندوں کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب کا ایک دورہ کیا، مسلمانوں کے خلاف پورے عرب محاذ کو، مشرق محاذ کو اکٹھا حملہ کرنے کے لیے۔ قریش کے پاس گیا، ان کو بھی تیار کیا، غطفان کے پاس گیا، بنو غطفان کے، ان کو بھی اس نے تیار کیا، اور دوسرے قبائل میں بھی اس نے دورہ کیا، اور آخر کار یہ پوری شرک کی طاقت اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے ابو سفیان کی معیت میں
انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور مختلف اطراف سے قافلے روانہ شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی نظام بڑا بہترین تھا۔ ہر قبیلے کے اندر چونکہ کوئی نہ کوئی مسلمان تو تھا، آپ کو بر وقت خبر دیتے تھے، آپ کو خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مشاورت کی اور یہ ساری صورتحال لوگوں کے سامنے رکھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو لوگ اپنی بستی کے آس پاس خندق کھود دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جائزہ لیا تو مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بڑی خوبصورت دفاعی ایک پوزیشن دی تھی۔ مدینہ کی مشرق اور مغرب دونوں اطراف میں لاوے کی چٹانیں تھیں جس پر لشکر کشی نہیں ہو سکتی تھی، اور مدینہ کا جو جنوب تھا یعنی مکہ کی طرف کا حصہ، وہاں بنو قریظہ کے قلعہ نما گھر تھے، وہاں سے بھی حملہ ممکن نہیں تھا، اور بنو قریظہ ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے کبھی بھی آج شکنی نہیں کی تھی۔ صرف شمال کی طرف کوئشلہ کے پاس وہ طرف جو تھا وہ کھلا ہوا تھا مدینہ کا، وہاں سے ہی حملہ ہو سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو تقسیم کیا کہ غزوہ خندق سورہ احزاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو اس بیان میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ کی تو ساری زندگی میں نمونہ ہے، لیکن بالخصوص اس غزوہ خندق میں بہت سارے نمونے آپ کی زندگی کے ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہیں۔ جب کام بڑا ہو اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے 10 افراد کی ٹولیاں بنائی اور 10 افراد کے لیے 40 گز 40 ہاتھ یعنی تقریباً 40 گز ہر ٹولی کے لیے جگہ بنی کہ یہ انہوں نے کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگران تھے، لیکن آپ نے بھی 10 کی ٹولی میں اپنا نام لکھایا، گویا VIP کلچر کا آپ نے خاتمہ کیا کہ کمانڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر ہو اور فوج جو ہے دشمن کے سامنے ہو۔ جہاں فوج ہوگی کمانڈر اور جرنیل بھی وہاں ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو فوجی کام کر رہے ہوں گے کمانڈر بھی وہی کام کرے گا، اس کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کھودنے کے کام میں جت گئے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، یہ کھودنے کے لیے اوزار نہیں تھے، بنو قریظہ سے عاریتاً لیے گئے، مٹی نکالنے کے لیے برتن نہیں تھے، اپنی چادروں کے اندر ہی وہ مٹی نکالنے لگے۔ سخت پتھریلی جگہ تھی، کھودنا بھی بڑا مشکل تھا، اور بعض اوقات اس میں کوئی ایسی چٹان آ جاتی تھی جو ٹوٹتی نہیں تھی۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 کی ٹولی کے حصے میں جو زمین آئی تھی تو وہاں ایک ایسی چٹان آئی کہ جب بھی اس کو کدال مارتے تھے تو وہ اچٹ جاتی تھی اور چٹان نہیں ٹوٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے حصے میں جو زمین اس کی ایک چٹان ہے جو نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، گویا ایک اضافی کام تھا جو آپ کرتے تھے۔ آپ نے کدال لی، بسم اللہ پڑھی، اور جب پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور ایک چنگاری اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو، شام کی کنجیاں مجھے دی گئیں، وہاں کے سرخ محلات میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور چٹان کا کچھ اور حصہ ٹوٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس مجھے دے دیا گیا، مدائن کے سفید محل کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیسری ضرب لگائی اور چٹان مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور چنگاری اڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کی کنجیاں مجھے دی گئیں اور صنعا کے پھاٹک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ محترم سامعین، یہ محض ایک زبانی تسلی نہیں تھی، حقیقت تھی جو آپ کو دکھائی گئی،
اور ان مشکل ترین حالات کے اندر کہ جب مدینے کا دفاع بڑا مشکل تھا، اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مدینہ کے بچنے کی خوشخبری دی، ویسے آپ اگر یہ بھی خوشخبری دے دیتے کہ مدینہ بچ گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، مدینہ کے بچنے کی، بلکہ جزیرۃ العرب کی بھی آپ خوشخبری دے دیتے تو یہ بھی ایک بڑی بات تھی۔ لیکن اس زمانے کی جو سپر طاقتیں مانی جاتی تھیں، ان کے فتح ہونے کی آپ نے خوشخبریاں دیں۔ کیوں دیں؟ کہ اللہ نے خود کہا وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبریاں دو۔ جب حوصلے پست ہو جائیں تو وہ قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ خوشخبریاں دینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر دین اسلام کی غلبے کی خوشخبری دی جائے تو لوگوں کو بڑا عجیب نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سارے دنیا کے اختیارات امریکہ کے پاس ہیں، ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، میڈیا سارا ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہے نا خوشخبری دی جائے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب روس کی ایک بہت بڑی سپر طاقت کے مقابلے میں نہتے افغان اٹھے، علم جہاد بلند کیا، افغانیوں کے پاس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت سے روس کو پاش پاش کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور پھر امریکہ اور نیٹو عالم کفر اسی غزوہ خندق کا نمونہ افغانیوں نے آج پیش کیا ہے۔ وہ سارا افغان پر چڑھ دوڑا، لیکن آج صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح افغانستان نے ان سارے لشکروں کو شکست دی ہے۔ دین اسلام کے غلبے کی بات کرنی چاہیے، اور صرف پاکستان میں نہیں، جزیرت بر صغیر میں نہیں، بلکہ برملا اس کے اعلان ہونا چاہیے اپنی تقریروں میں، خطاب میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت ان قریب لانے والا ہے جب یورپ کی سرزمین پر اور جب امریکہ پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کرے گا۔ یہ غالب ہو کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری دنیا دکھائی گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کشف کروایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میرے سامنے رکھی گئی، آپ نے اس دنیا کا نقشہ دیکھا، اور فرمایا کہ اس پوری کرۂ زمین پر نہ کوئی چمڑے کا خیمہ تھا، نہ کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر تھا، کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہو۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ رب العزت اس پورے خطے زمین کو آخر کار دارالاسلام بنائے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جو نبی سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، صادق المصدوق تھے جو۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اس مشن میں کتنا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارا کتنا وقت، ہمارے کتنے پیسے، ہماری کتنی صلاحیتیں اس مشن کے لیے صرف ہو رہی ہے، ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب آ جائے، قرآن کا نظام غالب آ جائے، تاکہ دنیا امن کا سانس لے، دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہو۔ میں نے اور آپ نے تو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 70 سال دیے، ممکن ہے کسی کو 80-90 سال دیے، لیکن ہے تو محدود ہی زندگی ہے نا۔ یہ محدود سی زندگی ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کتنا کام کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہمارا اجر ہوگا۔ کام تو جو اللہ نے کرنا ہے وہ کر کے رہے گا۔ ابھی ایک منظر دنیا نے کورونا کا اپنے سامنے دیکھا، یہ تو ایک ہلکی سی جھلکی تھی جس نے پوری دنیا کا نظام ہی الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے جرنیل، جن کے آس پاس گارڈ ہی گارڈ تھے، یہ کس طرح اللہ کا لشکر وہاں تک پہنچا۔ یہ تو ایک منظر تھا جو دنیا کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بڑی کوئی کرونا بھی بھیج سکتا ہے جو بالکل کفار کو، ان طاقتوں کو پاش کر دے۔ اس لیے محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی، اور آج بھی اس دور کا اشد ضرورت ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں دی جائیں۔ اس وقت قوم مایوسی کے اندر مبتلا ہے۔ پاکستان میں بھی جب یہ بات کی جاتی ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے کام کرو، دینی طاقتوں کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، لوگ کہتے ہیں جی یہ ممکن نہیں ہے۔ کئی زبانوں سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، پاکستان کے اندر دین اسلام کا غلبہ اس حال میں ممکن نہیں ہے۔ اس دور کے اندر میڈیا
ان کے پاس نہیں ہے، طاقتیں ان کے ہیں، فوج ان کی ہے، ساری ایجنسیاں ان کا ساتھ دیتی ہیں، عالمی طاقتیں دوسروں کا ساتھ دیتی ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. جب اللہ فیصلہ کرے گا تو ایک دم فضا بدل جاتی ہے. کن فیکون، اللہ ارادہ کرتا ہے، اس کے بعد ایسی فضا بدل جاتی ہے، دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم کس تاریکی کے اندر ٹھوکریں کھا رہے تھے اور کس عدل کو چھوڑ کر ہم نے اپنی زندگیاں عذاب بنا رکھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فاقے تھے، سخت بھوک تھی. جب بہت زیادہ معدہ خالی ہو جاتا، بھوک ہوتی، تو ایک پتھر کو پیٹ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے تھے تو معدے سے اٹھنے والے درد میں کچھ افاقہ ہو جاتا تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زبان حال سے اپنی ایک شکایت کی، اپنا دکھڑا سنایا، اپنا دامن اٹھایا اور آپ کو پتھر دکھایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کی کوئی لمبی تلقین نہیں کی. آپ نے اپنا دامن اٹھایا تو ابو طلحہ نے دیکھا کہ آپ کے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. خاموشی کے ساتھ چلا گیا. حوصلے بلند ہو گئے. جب رہنما ایسا ہو تو پھر حوصلہ تو ہوتا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیفیت جب معلوم ہوئی تو گھر میں آئے اور بیوی سے اس کا تذکرہ کیا تو دیکھا تو ایک چھوٹی سی بکری تھی، بکری کا بچہ تھا. فیصلہ ہوا کہ اس کو ذبح کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ 2-4 جو خاص ساتھی ہیں ان کو گھر میں لے آئیے تاکہ کھانا کھلا دیں. آٹا گوندا گیا، ہانڈی بنائی گئی. جابر بن عبداللہ رازداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی تو آپ نے اعلان کیا کہ جابر بن عبداللہ نے ہماری دعوت کی ہے. بڑے پریشان ہوئے کہ گھر میں تو تھوڑا سا سالن ہے، تھوڑی سی روٹی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000، اس وقت معاہد جنگ میں 1000 لوگ کام کر رہے تھے. 1000 کا لشکر جو ہے نا وہ جابر بن عبداللہ کے گھر میں آ گیا. ان کو بٹھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور سالن ڈالنے لگے اور ہانڈی اس طرح ابھر رہی تھی کہ جس میں اس طرح سالن باہر نکل آئے گا اور روٹیاں پکتی رہیں، آٹا ختم نہ ہوا. سب نے شیر ہو کر کھانا کھایا اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا کہ جب امت پر قحط ہو، امت مصیبتوں میں گرفتار ہو تو لیڈر کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو جو مواقع ملے ان سے مستفید ہو. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر تو آٹے کی قحط ہو لیکن وزیر اعظم کے گھر میں قحط نہ ہو، صدر کے گھر میں وافر کھانے کی مقدار پڑی ہو. ایسا نہیں ہو. جہاں قوم وہاں لیڈر. قوم بھوکی ہوگی تو لیڈر بھی بھوکا ہوگا ان کے ساتھ. قوم کھائے گی تو لیڈر بھی کھائے گا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھوڑی سی کھجوریں اپنے بھائی اور ماموں کے لیے معاہد جنگ پر لائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی، اس کو اپنے پاس بلایا، چادر مبارک نیچے آپ نے بچھائی اور وہ کھجوریں اس پر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کھجوریں کھانے کے لیے آؤ. صحابہ فرماتے ہیں کہ آ کر کھا رہے تھے اور کھجوریں اس چادر کے کناروں سے گویا باہر نکل رہی تھی، اتنی زیادہ کھجوریں تھیں. یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت مسلمہ کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت اہل ایمان کی شامل حال ہے. بہرحال خندق پوری ہوئی. کفار کے لشکر جب پہنچے تو ہکا بکا رہ گئے کہ عرب کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے. ہلکی پھلکی جنگ ہوئی. انہوں نے اس خندق کو عبور کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام ہوئے. اور اسی اثناء میں خیئی ابن اخطب بنو قریظہ کے سردار کے پاس جب گیا، کعب کے پاس، تو جب اس نے دیکھا تو دروازے اس نے بند کر لیے. اس نے بہت واویلا کیا، آخرکار دروازہ اس نے کھول دیا. اس نے کہا کہ پورے عرب کو میں اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھا لایا ہوں، اس موقع پر تیری ضرورت ہے. اس نے کہا کہ خیئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے ساتھ غداری نہیں کی، کبھی یاد شکنی نہیں کی، میری تباہی تم لائے ہو، لیکن وہ باز نہ آئے. آخر بنو قریظہ کے دل میں بھی
جو چھپی اسلام ایک دشمنی تھی وہ سامنے آئی اور بنو قریظہ بھی آج شکنی پر آمادہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 آدمیوں کو وہاں بھیجا، جا کر حالات کی آگاہی حاصل کریں کہ واقعہ بنو قریظہ نے آج شکنی کر لی یا ویسے افواہ ہے۔ جب وہ گئے تو بڑے برے طریقے سے وہ لوگ ان کے ساتھ پیش آئے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے، تو کعب نے کہا ہمارا آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جب یہ واپس آئے تو رازداری میں آپ کو خبر دی، لیکن جلد ہی اہل ایمان کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ بنو قریظہ نے آج شکنی کر لی ہے۔ اب مسلمان خواتین اور بچے خطرے کے اندر تھے، کیونکہ تو اکیلے تھے، میدان جنگ پر مردان کار تو آئے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کر لیٹ گئے، کافی دیر تک لیٹے رہے۔ آپ سوچتے رہے، پریشان رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھے اور کہا کہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ حضرت نعیم بن مسعود بنو غطفان کے ایک سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈالی۔ چھپتے چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے ایمان کا کسی کو علم نہیں ہے، آپ میرے ذمہ کچھ کام لگائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ بنو قریظہ اور احزاب یعنی لشکروں کے درمیان پھوٹ ڈالو۔ بنو غطفان کا یہ سردار، اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے بنو قریظہ کے پاس بھی۔ جب یہ وہاں گیا تو انہوں نے خوشی سے دروازے کھولے، ان کو بٹھایا، آؤ بھگت کی۔ ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا تم ہمارے بہترین دوست ہو، قابل اعتماد آدمی ہو۔ کہا کہ دیکھو کفار یہ احزاب جو آئے ہیں، اگر یہ لڑائی کیے بغیر بھی چلے گئے تو ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، یہ تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن تمہاری تو خیر نہیں ہوگی، تم کیا کرو گے؟ تو بڑے پریشان ہوئے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں۔ کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کفار سے کچھ چیدہ افراد کو تم اپنے پاس یرغمال بنانے کے لیے ان سے مانگ لو کہ افراد ہمارے پاس ہو گئے، اگر جنگ نہیں ہوئی تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، تو ان افراد کو بچانے کے لیے وہ لازماً پھر جنگ کریں گے۔ بنو غطفان کے سردار کا انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے سیدھا ابو سفیان کے پاس ہو گیا اور ابو سفیان سے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آج شکنی کی ہے اس پر پشیمان ہے، اور اندر ایک معاہدے بھی ان کا طے ہو چکا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ لوگ تمہارے مانگے ہیں کہ کفار کے کچھ لوگ اگر ہمیں دے دو تو ہم تمہیں دوبارہ معاہدہ بحال کر لیں گے، اور عین ممکن ہے تم سے کچھ وہ لوگ مانگیں یرغمال بنانے کے لیے۔ پھر بنو غطفان کے پاس گیا، انہیں بھی یہ بات کی۔ اب 1 مہینہ گزر چکا تھا، سردیوں کا موسم تھا، کفار چونکہ محاصرے کا سوچ کر تو نہیں آئے تھے، اور تقریباً 12,000 کا لشکر تھا، اس کے لیے جو روزانہ کھانا پکتا تھا، تو اس کے لیے بھی جو اونٹ لائے تھے وہ مسلسل کم ہو رہے تھے۔ اس لیے ابو سفیان نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ اب ہم مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتے، ہم یہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تم پیچھے سے حملہ کرو۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہم تو حملہ تب کریں گے کہ کچھ لوگ ہمیں تم دے دو۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ تو وہی بات ہوئی جو نعیم بن مسعود نے کہی۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تو ہم بھی حملہ نہیں کرتے۔ پورا دن اسی کشمکش کے اندر گزر گیا۔ جب رات آئی تو اللہ رب العزت نے خصوصی مدد بھیجی۔ ایک طوفان آیا جو مسلمانوں کی طرف ہلکا پھلکا تھا، کفار کی طرف بہت زیادہ تھا۔ اس میں فرشتے بھی اللہ نے بھیجے جو دلوں کے اندر خوف بھی ڈال رہے تھے۔ سرد رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو کفار کے لشکروں کی جا کر وہاں کی خبر ہمارے پاس لائے؟ کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتے ہیں نا، آپ جب حکم دیتے ہیں، جو ام معبد نے کہا تھا نا، آپ جب حکم دیتے ہیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ آپ کے رازدار تھے، رازدار صحابی تھے، یعنی وہ عظیم صحابی حذیفہ۔
کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہتے تھے کہ دیکھو کسی کے جنازے میں حذیفہ ہو تو مجھے اطلاع دو، حذیفہ نہ ہو تو مجھے نہ، پھر میں نہیں جاؤں گا، وہ منافق ہوگا۔ یہ آپ کے رازدار صحابی تھے، کہا کہ حذیفہ تم نہیں جاتے؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے حکم دے دیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور میرے دل سے جو خوف تھا وہ ختم ہوا، اور مجھے گرم ہوائیں محسوس ہونا شروع ہوئی۔ میں سیدھا بڑے خیمے، ابو سفیان کے خیمے میں جب گیا تو بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو کوئی جاسوس اندر نہ آیا ہو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ذرا ٹٹول لو۔ تو کہتے ہیں میرے دائیں طرف جو تھا، جلدی سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے نام بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے آدمی ہو۔ پھر بائیں طرف جو کھڑا تھا اس کو بھی جلدی پکڑ لیا، اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بھی اپنا نام بتایا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے آدمی ہو۔ تو انہوں مجھ سے تو پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی ان کی۔ بہرحال ابو سفیان نے کہا کہ بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے، اور یہ حالت تمہارے سامنے، دیکھیں الٹ چکی تھی، خیمے اکھڑ رہے تھے، جانور بھاگ رہے تھے، اس لیے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں تو واپس جاتا ہوں اور تمہاری اپنی مرضی۔ تو انہوں نے کہا جب تم جاتے ہو تو ہم بھی، تو سارا لشکر راتوں رات جو ہے نا بھاگ کر چلا گیا۔ صبح جب روشنی پھوٹی تو سامنے کا سارا میدان خالی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد کفار ہم پر لشکر کشی نہیں کریں گے، بلکہ جب ہم جو ہے نا کفار پر لشکر کشی کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے، غسل فرمانے لگے، غسل فرمانے کا جب ارادہ کیا، ہتھیار اتارنے لگے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اٹھائے، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کی خبر لی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہلے حضرت علی کو جب بھیجا، بنو قریظہ کے لوگوں نے گالیاں دیں، اپنے قلعوں پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور کچھ دن یہ محاصرہ جاری رہا، اور اس کے بعد بنو قریظہ اگرچہ ان کے پاس ایک وافر مقدار کے اندر غلہ بھی موجود تھا، ہتھیار بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، اور آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ بنو اوس قبیلے کے ساتھ ان کے برادرانہ خلیفانہ تعلقات تھے، ان کے وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے، اور اس جنگ میں ان کو بازو پر بڑی جو رگ اس پر تیر لگا تھا جس کی وجہ سے خون بہتا رہا، اور یہی آپ کی شہادت کا باعث بھی پھر بنا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ابھی لڑائی باقی ہے تو مجھے تو زندگی عطا کر، اور اگر باقی نہیں ہے تو تو مجھے اٹھا لے، لیکن بنو قریظہ کا انجام مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا۔ سعد بن معاذ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ کرے۔ ان کو لایا گیا، زخمی حالت میں تھے، اور جب ان کو نیچے اتارا گیا سواری سے تو سعد بن معاذ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تم فیصلہ کرو۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا میرا فیصلہ قبول ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے۔ مسلمانوں سے کہا کہ اگر جو میں نے فیصلہ کیا تمہیں قبول ہوگا؟ تو کہا کہ قبول ہے۔ اب ہمت نہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر عجیب و غریب احترام تھا۔ آپ سے نہ پوچھ سکے کہ آپ بھی راضی ہوں گے، رخ دوسری طرف پھیرا اور کہا کہ کوئی اور لوگ بھی راضی رہیں گے اگر میں نے فیصلہ کر لیا؟ فرمایا رسول اللہ نے ہاں میں بھی راضی رہوں گا۔ فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ جنگ کے قابل ان کے جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے، اور ان کی جتنی بھی جائیداد ہے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ آسمانوں پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو لے جایا گیا، یہ جو کفار تھے قلعوں کے اندر، اور ان کو باندھ دیا گیا۔ مسلمان
ذمہ دار افراد آتے اور ان سے کچھ لوگ لے جاتے، بازاروں کے اندر خندقیں کھودی گئی، ان کے سر قلم کیے گئے۔ تو ایک آدمی نے سردار کعب سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بہت ہی بیوقوف انسان ہو، تم دیکھتے نہیں کہ آواز دینے والا آ رہا ہے، یہاں سے افراد جا رہے ہیں، کوئی واپس نہیں آ رہا، اس کا صاف مطلب ہے قتل کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس جو ہے نا ان کی آچکنے کی پاداش میں ان کو مارا گیا، ان کی جائیدادیں مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوئی۔ نبوت کے 6 سال آپ، بلکہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نبی کا خواب بھی چونکہ وہی ہوتی ہے۔ بہرحال اس خواب پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے پاس کے ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرہ کے لیے اجازت نہ دی۔ حدیبیہ کے اندر معاہدہ ہوا جس کے تحت 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ یہ طے ہوا کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے اور جو ہے آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، اور وہ بھی 3 دن آپ رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑا رنج ہوا اس معاہدے پر، کیونکہ اس کی ظاہری جتنی شکیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ جب یہ معاہدہ پورا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اونٹوں کو نحر کر دیں، اپنے سروں کو منڈوا لیں تاکہ آرام سے نکل جائیں۔ آپ نے حکم دیا، کوئی نہ اٹھا، پھر آپ نے حکم دیا، پھر کوئی نہ اٹھا، پھر آپ نے حکم دیا، پھر کوئی نہ اٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ اپنے خیمے کے اندر آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کو پریشان حال دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ امت کو، ساتھیوں کو حکم دے رہا ہوں، کوئی بات ہی نہیں مان رہا۔ فرمایا یا رسول اللہ صدمے سے 2-4 ہیں، ہوش میں نہیں ہے، آپ جا کر اپنے اونٹ کو خود نخر کیجئے، اپنے سر کو منڈوائیے، آپ کو دیکھ کر سارے عمل کر لیں گے۔ اس موقع پر بس صرف ایک بات میں کہتا ہوں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جاہلیت پر مبنی بات ہے نا کہ بڑا کمزور نالائق مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے مشورے کرتا ہے، گھر کے افراد سے مشورے کرتا ہے، ان کے لیے اس میں ایک درس ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسا بہترین مشورہ دیا، آپ نے اس پر عمل کیا، اور صحابہ کرام بھی انہوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی اور آپ کو خوشخبری دی گئی، اور کچھ عرصے کے بعد یہ بات لوگوں کے سامنے آئی کہ اس معاہدے میں جتنے بھی شکیں تھیں ظاہراً مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن حقیقتاً وہ مسلمانوں کی حمایت میں تھیں۔ اس کے بعد اس معاہدے میں یہ بھی بات طے تھی کہ جو کافر قبیلے مسلمانوں کے حریف یعنی دوست بننا چاہتے ہیں ان کے بن جائیں، اور جو کفار کے بننا چاہیں وہ ان کے بن جائیں۔ بنو کنانہ کفار مکہ کا حلیف بنا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بنا، تو گویا 10 سال کے معاہدے میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد بنو کنانہ نے آچکنے کی، بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اور کفار قریش نے باقاعدہ ان کی مدد کی۔ ان کا سردار عمر بن سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا اور اشعار کی زبان میں اپنا دکھڑا سنایا۔ آپ نے اس کو جو ہے نا کہا کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی، اور چونکہ معاہدہ انہوں نے خود توڑ دیا تھا جنگ بندی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ انتہائی رازداری کے اندر جو ہے نا کفار پر حملہ کیا جائے تاکہ حرم کے اندر خون نہ بہایا جائے اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو جائے۔ اسی رازداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے۔ جب مدینہ مکہ کے قریب رات کا پڑاؤ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی اپنا الگ کھانا پکائے گا، ہر آدمی اپنا الگ چولہا جلائے گا۔ اس طرح جو ہے نا جب ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی آ رہے تھے اور انہوں نے جب یہ آگ دیکھی اور جلتے ہوئے چولہے دیکھے تو بڑا حیران ہوا، اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو ترغیب دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاؤ اور ایمان قبول کر لو۔ ان کو ساتھ لائے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا، اور پھر مکہ کے اندر آپ داخل ہوئے۔ بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جتنے بھی بت تھے ان سے بیت اللہ کو پاک کیا، اور اس کے بعد کفار سے یہ بات پوچھی
کہ میرے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس نے کہا کہ اخن کریم ابن اخن کریم، آپ ایک معزز بھائی ہیں، معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو اور آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو مکہ کی بڑی آبادی اس نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد حنین کا سردار، اس نے نوجوان سردار نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے۔ جب اس کو پہلے ہی پتہ چلی، آپ وہاں گئے، شروع میں عزیمت اٹھانا پڑی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل کی، بہت بڑا مال غنیمت ملا۔ اور پھر 9 ذی الحجہ جو عام الوفود ہے، یعنی دور دور سے وفود آنے لگے اور ایمان انہوں نے قبول کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر آپ نے حج کے لیے روانہ کیا، اور پھر سورہ برات نازل ہوئی، وہ حضرت علی کو وہ آیات دے کر بھیجا اور اعلان ہوا کہ مشرکین کے لیے اعلان برات ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ جنہوں نے معاہدوں کو توڑا، اب معاہدے ختم ہیں، ان کو 4 مہینے دیے گئے کہ اسلام کے مرکز کے اندر یا تو مسلمان بن کر رہو یا یہاں سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلو گے تو تلوار کے ذریعے تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ اعلان برات ہوا۔ 10 ذی الحجہ نبوت ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کے ساتھ تھے، اور عرفات کے میدان میں اور مینا کے میدان میں آپ نے بہت سارے خطبے دیے اور انسانیت کو بہترین منشور دیا۔ قیامت تک رہنے والے لوگوں کو امن و سلامتی کا ایک نظام، اس کی بنیاد دی اور عرب و عجم کی تمیز مٹائی۔ آپ نے کہا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی ترجیح نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر ترجیح نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی ترجیح نہیں، کوئی اجمی کو کسی عربی پر ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قومیتیں، آپ نے کہا کہ جاہلیت میں نے پاؤں کے نیچے رونڈ ڈالی، جاہلیت کے سارے فکر، سارے نظریات، یہ حسب و نسب کی تفریقیں آپ نے مٹا ڈالی۔ ہجرت الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے اندر گئے، دعائے مغفرت کی اور کہا کہ ان قریب ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو ایک جنازہ پڑھانے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں سر درد شروع ہوا۔ گھر تک آئے تو بخار بھی ساتھ شروع ہو گیا اور یہ بخار بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک مسلسل اسی حالت میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ دنیا سے رحلت سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ عشاء کے لیے لوگ جمع ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ نے پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر انتظار رہا، پھر آپ اٹھے، آخر حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دیا کہ میرے بعد اس امت کا خلیفہ و حکمران ابو بکر ہوگا، کیونکہ جو مسجد کا امام ہے نا، امت کا امام بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ 2 امامتیں جب جدا کر دی گئی ہیں، دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ جو امت کا مسجد کا امام ہوگا، امت کا امام بھی وہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے امام تھے، امت کے امام بھی تھے۔ عثمان غنی مسجد نبوی کے امام تھے، امت کے امام بھی تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام تھے اور امت کے امام بھی تھے۔ آج حقیقت میں ہمارے حکمرانوں سے یہ امامتیں چھینی گئی ہیں۔ اصل میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل مسجد کی امامت عمران خان کو کرانی چاہیے تھی۔ شرعی لحاظ سے اقتدار وہ بنتا ہے، اور شاہی مسجد کی امامت کا اقتدار عثمان بزدار بنتا ہے۔ اصل امامت کا اقتدار ہوا ہے۔ جنازہ جب ہوگا، حاکم وقت ہوگا، تو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے حاکم وقت نے جنازہ پڑھایا ہے، وہ نہیں تو اس کا کوئی ولی
جو ہوگا وہ پڑھائے گا، وہ نہیں ہے تو محلے کا امام جو ہوگا وہ پڑھائے گا۔ اب تو ساری ترتیب ہی بدل گئی ہے نا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 دن سخت بیماری کے اندر گزرے۔ درمیان میں آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھی جا رہی تھی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ کیا اور اس کی بائیں طرف آپ بیٹھ گئے اور آپ نے جماعت کروائی۔ حضرت ابوبکر تکبیرات کہتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کا دن بھی بیماری میں گزرا۔ سوموار کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے تو اپنا پردہ ہٹایا اور تبسم فرمایا کہ آخر وہ گروہ عالم وجود میں آ گیا جس کی آپ کو تلاش تھی، جس نے دنیا کے اندر دین اسلام کو پھیلانا تھا، زمین کے بڑے حصے پر دین اسلام کو غالب کرنا تھا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا اور ان کو روک دیا، اور چاش کے وقت اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب سما تھا، مسجد نبوی کے اندر عجیب و غریب کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائے کھڑے تھے اور کہا کہ جس نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی چہرے مبارک کا بوسہ لیا اور اس کے بعد باہر آئے، دیکھا تو عمر تقریر کر رہے ہیں، لوگ اس کے پاس آس پاس کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، پھر آپ آئیں گے، اور جس نے کہا کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو اس کا سر میں قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ ایک طرف کھڑے ہوئے، حمد و ثنا پڑھی، لوگ آہستہ آہستہ آپ کے گرد جمع ہوئے، عمر کو علیحدہ چھوڑ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے کہا اور کہ اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ پڑھی جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک رسول ہیں، اگر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم الٹے پاؤں بھاگ چلے جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ تب صحابہ کرام کو احساس ہوا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ آیت گویا آج نازل ہوئی ہے، پہلے ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی، اور فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آگاہ ہو وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ آگاہ ہو اللہ حی اور قیوم میں زندہ رہے گا۔ امت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی، صبر کی۔ اب مسجد نبوی کے اندر ہی تھے، اور یہاں ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی کی بہت بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، بلکہ پورے گھر کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اچانک گھر میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ساری مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، ہر کام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب تک میت کی تدفین نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ مصروف ترین لوگ بھی اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر میں آپ کی جسد مبارک پڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملی کہ ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر خلافت کے موضوع پر انصار جمع ہے اور بحث ہو رہی ہے، ابوبکر کو پکڑ کر لے گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ خلیفہ قریش سے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ترغیب کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں آپ کی خلافت پر بیعت کرتا ہوں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ جب خلیفہ بن گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مرحلہ آیا۔ اب یہ بحث ہوئی کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کا نبی جس مقام پر وہ دنیا سے رحلت فرماتا ہے اسی مقام پر اس کی جسد مبارک کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اسی حجرے میں جہاں آپ دنیا سے تشریف فرما گئے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی گئی، اور 10 افراد کی ٹولی آتی، وہ جنازہ پڑھ کے واپس چلی جاتی۔ اس طرح منگل کا بھی جو ہے نصف سے زیادہ دن بلکہ پورا دن گزر گیا، اور بدھ کے دن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے اور اپنا کام حجت الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطاب کیا اس میں امت کے سپرد کر دیا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے پوری دنیا تک اس کا پھیلانا اور اس دین حق کے غلبے کے لیے جدوجہد کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرنا اب قیامت تک امت کی ذمہ داری ہوگی۔ محترم و مدثر سامعین، یہ تھی سیرت النبی کی کچھ جھلکیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 23 سال میں جو مشن آپ کو دیا گیا تھا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے نظام زندگی کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام نظام زندگی پر، تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ جزیرت العرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا، آپ کی ذمہ داری تھی، اور آپ بیمار تھے۔ اسامہ بن زید کو قیصر روم کے خلاف حملے کے لیے آپ نے بھیجا، وہ مدینہ کے قریب ہی تھے کہ آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، ادھر ہی رہے، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا، گویا اب عجم کو فتح کرنا، عجم کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا اس امت کی ذمہ داری تھی۔ جاتے جاتے امت کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر چلے گئے۔ اب میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے حصے پر یہ امت مسلمہ غالب حیثیت میں، ظاہراً غالب حیثیت میں ہے، لیکن دین اسلام ہر جگہ مغلوب ہے۔ کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا موجود نہیں ہے جہاں 100% اللہ تعالیٰ کا دین کا غالب ہو اور اس کی برکات لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے اپنانا ہے۔ آپ پر درود شریف کثرت کے ساتھ ہم نے بھیجنا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس پروگرام کے آخر میں آپ کو کون سی ایک بات بتاؤں کہ ساری چیز کا خلاصہ اس میں آ جائے۔ اس سوچ بچار کے نتیجے میں 3 باتیں میرے سامنے آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، اور یہ صرف جمعے کے دن اور ربیع الاول میں نہیں، سال بھر شب و روز درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ہماری محبت کا اظہار ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر میں درود نہیں پڑھتا اور آپ نہیں پڑھتے کثرت کے ساتھ، جس کا مطلب صاف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کی کمزوری ہے، اس کو ہم نے تقویت دینی ہے۔ نمبر 2، اپنی ذاتی زندگی اور گھر کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے زندہ کرنا ہے، چاہے یہ سنتیں لباس کے بارے میں ہوں، داڑھی کی صورت میں ہوں، چلنے پھرنے کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی صورت میں ہو، مسواک کی صورت میں ہو، آپ کے اخلاق کی صورت میں ہو، رہن سہن کی صورت میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا نظام ہے جو سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ اس پر علیحدہ کتابیں بھی چھپ کر آ گئی ہیں جس میں آپ کی سنتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کا، گھر کا، اپنی ذات سنتوں کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکات آئیں گی۔ اور نمبر 3، سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نظام دیا، اور اس نظام مصطفیٰ کے غلبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 23 سال جدوجہد کی، زخم کھائے، آپ نے اپنی نیندیں حرام کی، رات دن اس کے لیے آپ متحرک رہے۔ اس نظام مصطفیٰ کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں، چاہے جو جس پارٹی میں ہو اپنی پارٹی میں رہے، اپنی پارٹی کے مطابق کام کرے، لیکن یہ ایک نقطہ ہے کہ نظام مصطفیٰ، اس کے غلبے کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اس نقطے پر امت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسا نقطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، 2 نقطے، ایک قرآن مجید ہے جس کے بارے میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس کو مضبوط تھام لو، اور دوسرا نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد ہے۔ اپنے اختلافات رہیں گے، لیکن یہ اختلافات برکت کا باعث بن جائیں گے، خیر کا باعث بن جائیں گے۔ ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ نے ایک دفعہ بھی کی، اس کا اجرا ہوگا۔ دیکھیں کسی آدمی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ نے اگر ادھر ہاتھ باندھے، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، آپ نے اگر ادھر ہاتھ باندھے، اس کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا، آپ نے اونچی آواز سے آمین کی، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، اگر آپ نے آہستہ آمین کہی، اس کو بھی اللہ نے محفوظ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے۔ اس میں اختلافات نظام مصطفیٰ کی جدوجہد میں اگر رکاوٹ بنے، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ انشاءاللہ یہ سیکولر طاقتیں جو نظام مصطفیٰ کے راستے میں آئی ہیں،
یہ بھاگ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد و اتفاق کی نعمت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کلاس کے اندر آئے اور بالخصوص آج بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان سب مرد و خواتین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.